الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں پیش کر دی. میری عادت ہے کہ میں بیان سے قبل اپنے بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اور بیان کے بعد پھر بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے بات کیا کی. 3 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نمبر 1، بحیثیت امتی ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. بحیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. نمبر 2، اس کام کے لیے کن کن وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے. نمبر 3، کام کرنے والے افراد کے ساتھ کون سا تعاون کرنا ضروری ہے. اور یہ 3 باتیں میرے بیان کا خلاصہ. پہلی بات کہ بحیثیت امتی ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، اس کو بعد میں بیان کریں گے. میں تیسری بات کا تذکرہ پہلے کرتا ہوں تاکہ بعض حضرات کے ذہن میں خدشات شبہات ہوتے ہیں وہ صاف ہو جائیں تو میری بات سننی بہت آسان ہوتی ہے، ورنہ آخر دم تک دل میں بعض خدشات رہتے ہیں تو آدمی کو بات پر شعر صدر نہیں ہوتا، سننے کا مزہ نہیں آتا. آخری اور تیسری بات کیا تھی کہ ہمیں اپنے کام کے لیے کن وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے. اس کے لیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بطور دلیل کی پیش کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ دعا مانگی. آگے یفقہوا قولی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری بات سمجھیں. ظاہر ہے سمجھیں گے تو پھر ہی مانیں گے، جب سمجھیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ میری بات سمجھیں. اور یہ میری بات سمجھیں گے کیسے؟ اللہ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائے. نمبر 1، اشرح لی صدری. جس بات کی دعوت میں دینا چاہتا ہوں یہ بات مجھ پر کھلے. ہمارے رائیوڈ کے بزرگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول لے. یہ اشرح لی صدری کا ترجمہ ہے. میں بسا اوقات اپنے اکابر کے جملے قرآن کریم سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ جملہ کس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ جملہ کس حدیث مبارک کی تشریح ہے. کیونکہ جب آپ کے سامنے ان جملوں کی بنیاد نہیں ہوگی تو لوگ آپ سے پوچھیں گے جملہ کہاں لکھا ہے، یہ بزرگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، آپ پہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اتنی بات کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن اپنے مخالف کو مطمئن نہیں کر سکتے. ہمارے بزرگوں کو فرماتے ہیں ہمارا مخالف تو ہمارے بزرگوں کو ہی گمراہ سمجھتا ہے، تو ہمارے بزرگوں کی بات کو دلیل کیسے سمجھے گا؟ آپ کے لیے آپ کے استاد، آپ کے پیر صاحب، آپ کے بڑوں کی بات معتبر ہے، لیکن آپ کے مخالف کے لیے آپ کے پیر صاحب اور آپ کے بڑوں کی بات معتبر نہیں ہے نا. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اصل فطری کی بنیاد بڑے ہیں اور یہ لوگ ان کے تحت کام کر رہے ہیں، پہلے بڑوں کا علاج کرو. وہ تو بڑوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے یہ جو بات فرمائی ہے نا اس بنیاد پہ فرمائی. ہمارے بزرگوں کا یہ عمل اس بنیاد پر. جب بنیاد بیان کریں گے تو پھر مخالف کے دانت کھٹے ہوتے ہیں، پھر وہ بات نہیں کر سکتے. بھائی ان کے پاس دلیل موجود ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. آپ حضرات میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں. معمولی عربی کو سمجھ لیتے ہیں لیکن عربی ادب ہے اس کلام کو بہت کم سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً دنیا بھر میں اہل علم ایک شعر پڑھا کرتے ہیں اپنے اکابر کو بتانے کے لیے کہ اکابر کتنے بڑے تھے. عربی کا ایک شعر ہے، اولئک آبائی فجینی بمثلہم
اذا جماعتنا یا جلیل المجامع، کہ دیکھو یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اگر ان جیسا کوئی آپ کے پاس ہے تو لا کر دکھاؤ. جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان جیسا کوئی ہے تو آپ لا کر دکھاؤ. میں اس کی بجائے ایک دوسرا شعر پڑھا کرتا ہوں اپنے علمی حلقے میں، یہ وہ شعر بھی ٹھیک ہے لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں لیس الفتیٰ میں یقول کانا بھی الفتیٰ میں یقول ہاک نزا. پہلوان وہ نہیں تو یہ کہ ایک میرا باپ بہت بڑا پہلوان تھا، پہلوان وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں پہلوان ہوں، مجھ سے بنجال بھائی کروں. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ سمجھ لیں. میں صرف یہ نہیں کہتا ہمارے اکابر بہت بڑے تھے، میں کہتا ہوں ہم اپنے اکابر کے بیٹے بیٹھے ہیں، بات کرنی ہے تو ہم سے لو. ہمیں کلاس کرو گے تو ہمارے اکابر تک جاؤ گے نا. اس قرب کو آپ نہیں کلاس کر سکتے تو آپ اکابر تک پہنچو گے کیسے؟ اس لیے آپ ہمارے اکابر کے خلاف بات کرنے کی وجہ ہم سے بات کر لو تاکہ تمہیں اپنے علم کی سطح کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنے علم میں رہتے ہیں. مینڈل کنویں میں رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو میں تو دنیا میں کسی کی سلطنت ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کو کنویں سے نکال کے دریا میں پھینکو نا ان کو کیا سمجھ آتی ہے کہ پانی کسے کہتے ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اشرح لی صدری، اے اللہ مجھ پر میرا کام کھول دے، جو دعوت میں دینا چاہتا ہوں شرح صدر فرما. جب آپ کو اپنے کام پر شرح صدر نہیں ہوگا تو آپ دوسرے کو اپنا کام سمجھا نہیں سکتے. جب اپنے کام سمجھ نہیں آئے گا دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، اور جب کام سمجھ آئے گا دوسرے کو سمجھائیں گے. جب ہم ہی اپنے کام پر مطمئن نہیں ہیں کسی اور کو مطمئن کیسے کریں گے؟ اب اس لیے الحمدللہ تعالی میں پاکستان اور بیرون ملک دنیا بھر میں جاتے ہیں، ہمیں کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم سے کوئی پوچھے گا تو کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے، اور جب اپنے عنوان پہ شرح صدر نہیں ہوگا تو بندہ ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ لے میں جواب کیا دوں گا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگی کہ جو کام میں کرتا ہوں یہ کام میرے اوپر کھل رہا. نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی یسر لی امری، کہ اللہ میرا کام آسان فرما. کام آسان فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کام کے لیے جو مجھے اسباب چاہیے وہ عطا فرما دیں. اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مجمع زیادہ ہے، آواز پچھلی سب تک جاتی نہیں، تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر. یہ لاؤڈ اسپیکر کو آپ دین نہیں سمجھتے، لاؤڈ اسپیکر کو آپ دین پھیلانے کا ذریعہ سمجھتے. اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ لاؤڈ اسپیکر پر دلیل پیش کرے، حضور کے دور میں نہیں تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تو لاؤڈ اسپیکر دین ہوتا نا پھر تو دلیل کی ضرورت تھی. لاؤڈ اسپیکر خود دین نہیں ہے، یہ دین پھیلانے کا ذریعہ ہے. اس کے لیے عربی کے اندر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ چیز جو حضور کے دور میں نہ ہو اور بعد میں آئے اور وہ خود دین ہو، اس کو لوگ دین سمجھیں. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز نہ ہو بعد میں آئی ہو اور اس کو دین نہ سمجھیں، اس کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ سمجھیں. تو جس کو ہم دین سمجھیں اور اضافہ کریں اسے کہتے ہیں احداث فی الدین، دین میں اضافہ. اور اگر دین نہ سمجھیں، دین پھیلانے کا ذریعہ سمجھیں، اسے کہتے ہیں احداث للدین. احداث فی الدین بدعت ہوتا ہے، احداث للدین بدعت نہیں ہوتا. دین میں اضافہ بدعت ہوتا ہے لیکن دین بنانے کے لیے وسائل کا استعمال یہ بدعت نہیں ہوتا. اس لیے اس دور میں جو وسائل آپ کو میسر ہوں اور اس میں گنجائش موجود ہو اس کا استعمال کرنا یہ شریعت کا اہم تقاضا ہے. آپ حضرات گھر بار کے لیے نہیں، میں صرف دین کی بات کر رہا ہوں. آپ تبلیغ کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں ہانگ کانگ سے کسی ملک میں سفر کریں تو راستے میں سمندر ہو تو پیدل سفر کریں گے جہاز پہ سفر کریں گے. اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے حضور پاک کے دور میں جہاز تھا، آپ نے کہنا نہیں تو آپ جہاز پہ کیوں گے. اب آپ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کے لیے سفر تو ہوتا تھا نا، تو اس دور میں سواری وہ تھی، آج کے دور میں سواری یہ ہے. سواری ہے لیکن سواری کی نوعیت بدل گئی، سواری کی نوعیت بدل گئی. جب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ میں 4 ماہ چلا سال یا علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک میں اس لیے نہیں جاتا کہ جہاز تو ٹھیک ہے لیکن جہاز میں ایئر ہوسٹس لڑکیاں ہیں، میں کیوں جاؤں؟ آپ ان لڑکیوں کی وجہ سے سفر چھوڑ دیتے ہیں یا لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ ان کو نہ دیکھیں، سفر تو کریں نا. اب آپ کہیں میں سفر ہی نہیں کرتا کیونکہ جہاز میں گند ہے، تو پھر آپ کیسے دین کا کام کریں گے؟ یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں. بس اب ہم غلط فہمی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے نہیں ہیں اور پھر اعتراضات کرتے ہیں. مثلا ٹی وی ہے،
اس پر گانے آ رہے ہیں، ٹی وی ہے اس پر فلمیں آ رہی ہیں، ٹی وی ہے اس پر غلط قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. ایک عالم اسی ٹی وی میں آ کر دین کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو فحاشی کا اڈا ہے، وہاں مولوی صاحب کیوں گئے؟ جہاز پر بیٹھ کے جو آپ گئے ہیں تو آپ کیوں گئے ہیں؟ اس میں تو غلط قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تو شراب بھی ہے، شراب ہوتی ہے جہازوں میں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، کیوں گئے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جہاز میں انہوں نے غلط کام کی ہے، میں نے جہاز کے ذریعے ٹھیک کام کی ہے. تو آپ جہاز کے ذریعے ٹھیک کام کر لیں تو ٹھیک ہے، اور عالم ٹی وی کے سے ٹھیک کام لے رہے تو پھر یہ کیوں غلط ہے؟ میں ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا بھی میں وہ تبلیغ والا ساتھی تو اس کو کچھ اشکال کر رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو گشت کرتے ہیں مسجدوں میں یا بازاروں میں؟ مجھے کہتے ہیں بازاروں میں. میں نے کہا بازار تو دنیا کی سب سے گندی جگہ ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، وہ گندی کے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مولانا صاحب وہاں نہیں جائیں گے تو دین کی دعوت دیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا ٹی وی بہت گندی جگہ ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے تو دین کی بات کریں گے کیسے؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں، لوگ سبیر خامدی کو سنتے ہیں، لوگ فلاں بندے کو سنتے ہیں، تو بھی اس کو سنتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں تو سنتے ہیں نا. تو آپ نہیں دیکھتے نہ دیکھیں، ہم آپ کو تھوڑے مجبور کر دیں گے آپ ٹی وی دیکھیں. ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ٹی وی دیکھتا ہے وہ گانا نہ سنے، قرآن سنے، وہ کسی فلم نہ دیکھے، مولوی کو دیکھے. اور جو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہے اسے تو ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ضرور سنیں، آپ ہمیں ضرور دیکھیں. تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاس کے میلے میں جا کے دین کی دعوت دیتے تھے. اب میلے میں کوئی دین کا کام تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہاں نہ جاتے تو ان لوگوں کو جو وہاں رہتے ہیں ان کو دین کی دعوت کیسے دیتے؟ تو جس طرح گشتوں کے لیے ایسی جگہوں پہ جا کے دین پہنچانا پڑتا ہے، اسی طرح ٹی وی اسٹیشنوں پہ جا کے دین کی بات کرنی پڑتی ہے. اگر ہم اہل حق کام نہیں کریں گے تو وہاں اہل باطل کریں گے، اور امت پہ حق نہیں پھیلے گا، امت پہ باطل پھیلے گا. اگر آپ نے باطل کو روکنا ہے تو اس جگہ پہ جا کے حق کو بیان کر دیں تو لوگ باطل کی بجائے حق کو سننا شروع کر دیں. مجھ سے کراچی سے ایک ساتھی کی انگلینڈ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی. مجھے اس نے ایک مذہبی سکالت کا نام لیا، جاوید احمد حامدی کا. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بہت بڑا فتنہ ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی کام کریں. حالانکہ میرا ان کے خلاف ایک بیان موجود ہے، لیکن میں نے جو ان کو بات سمجھانی تھی تو میں نے اس بات سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ تو کوئی فتنہ نہیں ہے. مجھے کہتا ہے بہت بڑا فتنہ ہے. میں نے کہا بھی کوئی فتنہ ہی نہیں ہے. وہ مجھے کہنے لگا جی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ بتائیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں انگلینڈ. تو میں نے کہا جاوید احمد حامدی کو تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا چار مار لگانے والے وہ لوگ سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا ان کو دینی مدرسے کے طلباء علماء سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اس کو یہ خانقاہ کے پیر اور صوفی مرید سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اس کو کون سنتا ہے؟ اس نے کہا جی اس کو وہ لوگ سنتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں. وہ سنتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے اور گھر بیٹھ کے چینل سنتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں، چینل دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں. میں نے کہا پھر جاوید حامدی کے خلاف کام کرنے کا حل یہ ہے کہ میں مسجد میں ان کو بتاؤں جو اس کو سنتے ہی نہیں، یا ان کو بتاؤں جو ان کو سنتے ہیں؟ اس نے کہا جی ان کو بتاؤ جو ان کو سنتے ہیں. میں نے کہا وہ تو مسجد میں نہیں آتے، وہ تو چینل دیکھتے ہیں. پھر میں کیا کروں؟ آپ ایسا کریں مجھے انگلینڈ سے پاؤنڈ بھیجیں، میں چینل بناؤں اور چینل میں بیٹھ کے کام کروں. مجھے کہتے چینل تو حرام ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا مقابلہ میں کہاں بیٹھ کے کروں؟ نہیں، میں کہاں بیٹھ کے سناؤں لوگوں کو؟ جو مسجد میں آ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی وہ اس کو سنتے نہیں، جہاں لوگ سنتے ہیں وہاں میں نے جانا نہیں. تو پھر اس فتنے کے علاج میں کیسے کروں؟ ہمیں زائن نے ہم یہ چینل بنایا ہوا ہے، وہ چینل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو ہم اس کا جواب چینل پر دیں گے یا مسجد میں دیں گے؟ مسجد میں تو وہ دیں گے جو مسجد میں آ کے سنے گا. تو جو لوگ یہاں نہیں آتے ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. تو یسر لی امری، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اسباب عطا فرما تاکہ میں دین کا کام کروں اور میری بات مؤثر انداز میں آگے پہنچے. میں نے رات ایک ساتھی کو واقعہ پیش کیا تھا کہ پاکستان آزاد کشمیر میں ایک شہر ہے عباس پور. وہاں عباس پور میں بیان دیا گیا تو جیسے یہاں ایسے کیمرہ ہے، مسجد کا بیان تھا تو مجھ سے قبل ایک ساتھی کیمرہ لگانے لگا میرا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے. تو مجھے مولانا صاحب فرمانے لگے کہ ہماری مسجد میں جماعت آئی ہے، وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو مولانا صاحب آپ کیمرہ لگا کر بیان ریکارڈ لگا. میں نے مولانا صاحب سے کہا جماعت کو میں سمجھا دوں گا، وہ میرے ساتھی ہیں، میری بات سمجھتے ہیں، آپ کو مشکل ہے؟ مجھے کہتے ہیں مجھے اشکال نہیں ہے. چونکہ ان کو پتا تھا میں اشکال کروں گا، جواب ملنا ہے تو بہتر ہے میں کہہ دوں مجھے اشکال نہیں ہے تاکہ یہ بحث ہی نہ چلے. نہیں مجھے تو اشکال نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک. اور جماعت کے ساتھ 6-7 بیٹھے تھے سامنے.
اور مجموعہ بھی تھا، وہ سامنے بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں وقت لگانے کے لیے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بیرون کی سال کی تشکیل ہے، اگر کوئی ویزا نہیں لگا تو اس کے لیے ہمیں روک دیا گیا فلاں جماعت میں مسئلوں پہ کام کرو، ہم کام کریں گے، جب ویزا لگ جائے گا تو ہم چلے جائیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے امبیسی میں جو پاسپورٹ بھجوائے ہے تو اس پاسپورٹ کے ساتھ ویزے کے لیے کوئی تصویر بھی دی ہے؟ انہوں نے کہا جی دی ہے. میں نے کہا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا تصویر حرام ہے؟ کہتے نہیں مسئلے کا تو پتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے تصویر کیوں بھیجی ہے؟ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب اس کے بغیر ویزا لگتے ہی نہیں. نہ لگے آپ بیرون نہ جاؤ دین کا کام کرنے کے لیے. اللہ پاک پوچھیں گے تم پاکستان کے تبلیغ کا کام سمجھتے باہر بولیں گے تو آپ کہنا اللہ باہر جانے کے لیے تصویر کھنچوانی پڑتی ہے وہ حرام تھا، تو میں تیرے دین کے لیے حرام کیوں کرتا؟ میں کیوں کرتا؟ تو نہ جاؤ باہر. اب اس کا جواب تو ان کے پاس نہیں تھا. میں نے کہا بات سمجھے، فرق یہ ہے کہ تصویر آپ بھی بنواتے ہیں اور میں بھی بنواتا ہوں. آپ پاسپورٹ کے ساتھ ویزے کے لیے وہ تصویر بنواتے ہیں جو پرنٹڈ ہے، چھپی ہوتی ہے کاغذ، اور پرنٹڈ تصویر پہ سب علماء کے اتفاق حرام ہے. اور میں وہ تصویر بنا رہا ہوں جو ڈیجیٹل ہے متحرک ہے. اس پر بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے. تو آپ کے حرام پر سارے متفق ہیں اور میرے حرام پر بھی سارے متفق نہیں. تو آپ بڑا حرام کرتے ہیں، میں چھوٹا حرام کرتے ہوں. تو دونوں میں نے کہا دونوں کر رہے. میں نے کہا اگلا فرق کیا ہے؟ آپ تصویر کھنچواتے ہیں اور پاکستان میں سفارت خانے میں لگ دیتے ہیں اور خود آپ کینیڈا انگلینڈ چلے جاتے ہیں. میں تصویر بناتا ہوں ویڈیو، میں پاکستان رہتا ہوں اپنی تصویر مجھے بھیج دیتا ہوں. آپ تصویر کو یہاں رکھتے ہیں، خود جاتے ہیں. میں خود یہاں رہتا ہوں تصویر بھیجتا ہوں. تو آپ بھی تصویر کے ذریعے دین کا کام خود کرتے ہیں اور میں تصویر سے دین کا کام کر لے لیتا ہوں. آپ 2 بندوں کو دعوت دیتے ہیں، میری بات کو 10,000 سن لیتے ہیں. آپ بتائیں میری تصویر سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے آپ کی تصویر سے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی سے. میں نے کہا پھر میں ختم کر دوں. کہتے نہیں آپ بنا لیں. میں گزارش کیوں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ، میں ابھی کمرے میں ساتھی درس کر رہا تھا، بعض لوگوں کے بارے میں ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے. دنیا دار نہیں دین نہ ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء فاسق ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ویڈیو بنا کے حرام کام گناہ کام کرتے ہیں. تو دیکھو ہم کتنے نیک لوگ ہیں. وہ ہمارے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو دین کی فکر نہیں ہے، دین کی اصلاح نہیں ہے. اور جب کوئی ہمارا لڑکا خراب ہوتا ہے پھر ہمیں فون کرتے ہیں. مجھے ساتھی فون کرتے ہمارا ساتھی کا 4 مہینے لگایا تو مولانا صاحب خراب ہو گیا، اس کا علاج کریں. میں نے کہا خراب کیسے ہو گیا؟ وہ جو فلاں آدمی کی سیڑھی تھی دیکھی تو بگڑ گیا. تو میں نے کہا جب میں کہتا تھا میری سیڑھی دیتا ہوں، آپ کہتے تھے حرام ہے. اب دوسری دیکھی تو بگڑ گیا نا، اب اس کا علاج میری سیڑھی دو. آپ کی سیڑھی کہاں سے ملتی ہے؟ میں نے کہا حلال ہو جائے گی. جب بندہ پھنسا ہے تو اب آپ کہتے سیڑھی دو، اب حلال ہو گئی ہے. جب نہیں پھنسا تھا تو آپ کہتے حرام تھی. میں پہلے بھی کہتا تھا کہ ہمارے بیان ہم کو سناؤ، ہمارے بیان سناؤ، یہ بچہ بگڑے گا نہیں. تو بعض لوگ کہتا ہے کہ مولانا صاحب ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ فلاں جگہ بیان نہ کریں، یا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مرتبہ ایک جگہ پشاور میں میرا بیان تھا، تو میں نے رمضان مبارک میں 20 تراویح کے عنوان پہ کرائے دی. تراویح 20 پڑھنی چاہیے اور 8 تراویح کی شریعت میں وجود ہے، یہ تراویح 20 ہی ہوتی ہے. میں جب بیان سے فارغ ہوا تو مجھے ایک خان صاحب ملے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے، بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا ہمارے سیات آباد فیز 6 میں کوئی ایک بندہ بھی 8 تراویح والا نہیں، سارے 20 والے ہیں، تو یہاں آپ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے خان صاحب سے پوچھا فیز 6 میں کوئی بچہ پولیو کا مریض بھی ہے؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا آپ کی حکومت بچوں کو پولیو قطرے پلاتی ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا آپ کیوں پلانے دیتے؟ آپ حکومت سے کہہ دو کہ ہمارا بچہ مریض قطرے کیوں پلائے؟ مجھے کہتا وہ تو حفاظتی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ بیان بھی حفاظتی ہے. حفاظتی انجیکشن جائز ہے تو حفاظتی بیان کیوں جائز نہیں؟ اب جب کوئی فتنہ آئے گا تو پھر بیان کریں گے. لیکن آپ ہانگ کانگ میں رہتے ہیں تو یہ کتنے بند باندھے یہاں پہ سمندر نہ آئے. اچھا دریا کے ساتھ جائیں تو پہاڑوں کیسے روکا ہوا کہ اوپر سے پتھر نہ گرے؟ تو پتھر گر گیا ہے اس لیے بند ہے، پہلے سے بند باندھا کہ پتھر نہ گرے. اس کے لیے آپ قائل ہیں کہ جسم کی قیمت ہے. اگر ایمان کی قیمت ہوتی تو پہلے پتھر بند تھے تاکہ اس ایمان پر وہ پتھر نہ پڑے جو ہمارے بچوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. میں خیال عرض کر رہا تھا یسر لی امری، اللہ میرے کو اسباب عطا فرما جس سے ہم دین کا کام کر سکیں. میں بعض جملے وہ کہتا ہوں جن سے ہم سے بد قلبی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے اور اٹھنا بیٹھنا ہے، اس جملے پر خوش ہوتے ہیں، اور جن کا پہلی مرتبہ سنتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی
تو اس لیے ان کو تھوڑی سی طبیعت اچھی بھی نہیں سمجھتی مولانا نے کیا بات کہہ دی ہے. میں نے یہاں کل پرسنل خاندان میں ساتھی سے بات کی تو میں نے کہا آپ کئی وقت پر کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک میں اختلاف یا اتفاق کی بات نہیں کرتا. اب آپ نے ہمارے دلائل کو سنے نہیں ہے, ہمارا لہجہ بھی نہیں سنا, ہمارا طرز بھی نہیں سنا, تو آپ کو کیا پتا بھی علمی دلائل کسے کہتے ہیں. آپ نے دوسری کو سنا نا, تو یہ ہمارے نوجوان بہت سنتے ہیں. میں نے کہا جو نوجوان اسے سنتا ہے نا اس نوجوان کو 4-5 بیان ہمارے سنا دو, پھر اس نوجوان سے فیصلہ کرنا کہ مذہبی سکالر کسے کہتے ہیں اور شریعت پہ دلائل کسے کہتے ہیں. آپ اس کو سناؤ تو صحیح نا. میں نے کہا فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جب وہ کسی آدمی سے چینل کے لیے زکوٰۃ مانگتے ہیں تو لوگ دے دیتے ہیں کہ یہ ہے تو مذاق میں جملہ. میں نے کہا وہ چینل کے لیے زکوٰۃ مانگے نا تو لوگ دے دیتے ہیں. اور میں آپ سے بولوں آپ کا سود پڑا میں چینل پہ آپ اپنا سود بھی نہیں دینا میں چینل کے لیے, تو بتاؤ کتنا فرق ہے. کسی کھاتے سے گناہ کو پھینکنا ہے نا. میں صرف بات سمجھا رہا تھا کہ ہم چونکہ ان وسائل کا استعمال نہیں کرتے اس لیے ہماری آواز وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک جانی چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دعا اس کے لفظ کیا تھے, احلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میرے فصیح زبان عطا فرما دے تاکہ یفقہوا قولی, لوگ میری بات سمجھیں. تو معلوم ہوا کہ میں 3 قسم کی ضرورتیں ہیں. نمبر 1 اپنی بات کو سمجھیں جو سمجھانی ہے. نمبر 2 وسائل اختیار کریں جس کی گنجائش ہے. نمبر 3 فصیح زبان اللہ سے مانگے. اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں سمجھنے والا دماغ دے دے اور اللہ ہمیں سمجھانے والی زبان دے. اللہ سمجھنے والا دماغ دے دے اور سمجھانے والی. یہ سمجھانے والی زبان اتنی بڑی طاقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر, بعض بیان ایسے اثر کرتے ہیں جیسے جادو اثر کرتا ہے. بیانات انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں. یہ باتیں اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تیسری بات میں نے پہلے عرض کر دی ہے تاکہ بعض ساتھیوں ذہن میں خدشات ہوتے ہیں تو وہ خدشات آپ کے دماغ سے صاف ہو. اور کچھ گنجائش علماء کے رکھ لیا کرو بھائی ان کو بھی آخرت کی فکر ہے, یہ بھی گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, یہ بھی جانور سے بچنا چاہتے ہیں. اور بعض فیصلے انسان کو نہ چاہتے ہوئے کرنے پڑتے ہیں, اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے کرنے پڑتے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ پاکستان کی ٹی وی پر آئے اور ان دنوں میں ہمارا مسئلہ چل رہا تھا. پاکستان حکومت نے ایک بل پاس کیا جس کا نام تھا حقوق نسواں بل, کہ عورتوں کا حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے. وہ تحفظ کے نام پہ فحاشی پلانے کا بل تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ٹی وی پر آئے اور اس پر تفصیلی انٹرویو دیا اور بات کی. اس میں اینکر نے مولانا سے سوال کیا مفتی صاحب سے کہ حضرت آپ تو ٹی وی پر آتے ہی نہیں, آنا پسند بھی نہیں کرتے, پر آج آپ ٹی وی پر کیسے آ گئے. وہ تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے میں تو غالباً 25 سال میں پہلی بار ٹی وی پر آیا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے میں ٹی وی پر آنا پسند نہیں کرتا لیکن آیا اس لیے ہوں کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ بل سمجھانا ہے وہ سارے ٹی وی دیکھتے ہیں. مولوی اور تبلیغ والے تو ہمارے ساتھ ہیں, وہ تو ٹی وی دیکھتے نہیں, اور متاثر وہ ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں. اگر میں ٹی وی پر آ کے اس بل کے نقصانات نہ سمجھاتا تو میں عوام کو کیسے سمجھاتا کہ اس کا نقصان کیا ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ مولوی غلط ہے, حکومت نے بات ٹھیک کی ہے, تو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم کیوں ٹھیک ہے. یہ یہاں پر نہ آتا تو مجھے کو پلیٹ فارم بتائیں کہ جہاں جا کر میں بات سمجھا لیتا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کی خدمت میں جو پہلی بات عرض کرتا ہوں کہ بحیثیت امتی ہمارے ذمہ 2 کام ہیں, یہ سمجھنا ذرا. نمبر 1 امت کو دین پہ, ایمان پہ, اعمال پہ لانا. نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا. ہمارے ذمہ 2 کام ہیں, امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا. نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا. امت کو لانا بھی ہے, امت کو بچانا بھی ہے. اگر ہم امت کو لاتے ہیں اور بچاتے نہیں تو لے ہم آئیں گے اور جس پہ نہیں جائے گا وہ ٹیکس لے گا. تو جس طرح اگر آپ بزنس مین ہیں, دکاندار ہیں, تاجر ہیں, تو دکاندار 2 کام کرتا ہے. نمبر 1 مال کمانا کیسے ہے, نمبر 2 جو دن بھر کو مال کمایا اس مال کو سنبھالنا کیسے ہے. تو مال کو کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور مال کو سنبھالنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. کمانے کا طریقہ صبح سے شام چیز بیچے اور پیسے جمع کریں. اب شام کو پیسے آپ نے کاؤنٹر پہ رکھ کے نہیں آنا, اب اس کو سنبھالنا ہے. اس کے لیے آپ لاک کر لیتے ہیں, اس کے لیے بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, اس کے لیے آپ اپنے دکان میں بندوبست کرتے ہیں, گھر میں مزدوری رکھتے ہیں, جیسے بھی ہے. تو جس طرح دکاندار مال کماتا بھی ہے اور مال کو سنبھالتا بچاتا بھی ہے, اسی طرح ہمارے ذمہ 2 کام ہیں.
نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا ہے، اور نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا ہے۔ ایمان اور اعمال پہ لانے کا طریقہ اور ہے اور بچانے کا طریقہ اور ہے۔ لانے کی محنت ہے فضائل والی اور بچانے کی محنت ہے دلائل والی۔ فضائل والی محنت سے امت آتی ہے اور دلائل والی محنت سے امت بچتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ حضرات گشت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور اس ہمارے نصاب میں جو کتاب شامل ہے اس کا نام کیا ہے؟ دلائل ایمان تو نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیوں؟ یہ لانے کے لیے یا بچانے کے لیے؟ لانے کے لیے۔ اب دیکھیں فضائل نماز میں ترغیب ہے، جو نماز پڑھے گا یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، بندہ نماز پہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب آئے گا اگلا بندہ اس کو سمجھائے گا کہ آپ جمعے کے دن آئے ہیں، لیکن جمعے کے خطبے 2 نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے۔ جمعے کی اذانیں 2 نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے۔ آپ نے اذان کے فضائل کو سنا دیے، لیکن یہ تو نہیں دلائل دی کہ اذان 2 ہے یا 1 ہے۔ اب ایک بندہ آ تو جائے گا اذان کے فضائل سن کر، وہ دلیل پیش کرے گا اذان 1 ہے۔ اب آپ اس کے جواب میں فضیلت پیش کرو گے یا اس کے جواب میں دلیل پیش کرو گے؟ دلیل پیش کریں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو سمجھایا کہ مسافہ کرنا چاہیے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ہے کہ جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں، اللہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فضیلت سنا دی، بندے نے مسافہ شروع کر دیا۔ اب جب مسافہ شروع کر دیا، کوئی بندہ اس کو آگے دلیل سے بات قائل کرتا ہے، بھائی مسافہ ہے لیکن 2 آتے نہیں 1 آتے ہیں، اور یہ میری دلیل ہے۔ اب آپ لے آئے تھے نا مسافے پر، تو دوسرے نے اس کا 2 ہاتھ کا مسافہ چھڑوا کے 1 پر لے گیا۔ اب 1 سے 2 پر لانے کے لیے آپ کو فضائل سنائیں گے یا دلائل سنائیں گے؟ آپ فضائل سے مسافے پر لائے تھے اور دلائل سے آپ نے مسافے کو بچانا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے۔ صرف لانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، لانا بھی ہمارے ذمہ ہے اور بچانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لانے کی محنت کا نام ہے فضائل والی اور بچانے والی محنت کا نام ہے دلائل والی۔ میں رائے میں اجتماع پر بیٹھا تھا، تو ایک مولوی صاحب نے، جیسے مولوی سے باتیں کرتے ہیں وہ پیار محبت کی نوک چوک چلتی ہے، تو مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ جو کام آپ نے شروع کیا پوری دنیا میں، تو بتائیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا جو آپ نے دنیا میں کام شروع کیا اس میں کوئی دلیل ہے؟ پہلے تو آپ نے شروع کیا، میں نے تو بعد میں شروع کیا، اس پر بھی کوئی دلیل ہے؟ مجھے کہتے ہیں اس کا ذکر تو قرآن کریم ہے۔ میں نے کہا آیت پڑھ کے سنائیں۔ انہوں نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، دعوت دو، دین کے اوپر لاؤ۔ تو میں نے پوچھا کہ مولوی صاحب آیت پوری ہوگی یا باقی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں باقی ہے۔ میں نے کہا پھر پوری کر دیں۔ کہتے ہیں وجادلھم باللتی احسن، اچھے طریقے سے مجادلہ کرو۔ میں نے کہا ادعو والا کام آپ کا ہے، جادل والا میرا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں دونوں کام ہے، دوسری آیت میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ادعو کا معنی ہے لاؤ اور جادل کا معنی ہے بچاؤ۔ تو لانے والا کام پہلے ہے، بچانے والا کام بعد میں ہے، اس لیے ادعو کا ذکر پہلے ہے اور جادل کا ذکر بعد میں۔ تو مجھے مولوی صاحب فرمان لگے مولانا مناظروں کے لیے شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتا دیں۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے جادلھم باللتی احسن، اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا مجادلہ کے لیے 1 شرط ہے اور دعوت کے لیے 2 شرطیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے کہا جس کام کے لیے 2 شرطیں آپ نے وہ کر لی ہے، اور جس کے لیے 1 شرط ہے اس کو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں، شرط پوری کریں نا، کام تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک آدمی دعوت دیتا ہے لیکن اچھے طریقے سے نہیں دیتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ دعوت چھوڑ دو یا طریقہ اچھا اختیار کرو؟ بتائیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اچھی طرح نہیں پڑھتا، تو اسے کیا کہو گے؟ نماز چھوڑ دو؟ نہیں، نماز پڑھو، طریقہ اچھا۔ تو میں نے کہا ایک بندہ مناظرے کرتا ہے طریقہ اچھا نہیں ہے، تو اس کو یہ نہ کہ مناظرے نہ کرو، اس کو مناظرے کرو، طریقہ اچھا اختیار کرو۔ تو دونوں کاموں کے لیے ایک ہی بات ہے، ایک پر آپ جھٹکا دیتے ہیں، کو کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں، ہمارا تبلیغ کا ساتھی آواز لگاتا ہے اللہ نے کامیابی تو پورے دین میں رکھی ہے، تو پورے دین کا معنی پھر کیا ہے؟ لانا بھی ہے، بچانا بھی۔ فرق اتنا ہے کہ بچانے والا کام مشکل ہے، لانے والا کام آسان ہے۔ اب اگر آپ یہاں سے کسی شپ پر بیٹھے پاکستان جانے کے لیے تو یہ کام آسان ہے نا، اور راستے میں شپ کو حادثہ آ جائے تو پھر بچانا مشکل ہے، آسان ہے؟ آسان کام آپ کے ذمہ، مشکل کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہمیں تو مشکل کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو کسی مکان کی تعمیر یہ بہت آسان ہوتی ہے، لیکن آگ لگ جائے تو اس مکان کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں،
مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ مولانا دیکھے ہم کام کرتے ہیں، ہمارے سامنے فوائد ہیں، ہم بتا سکتے ہیں فلاں کو نمازی بنایا، فلاں نے داڑھی رکھی، فلاں نے پگڑی باندھی، فلاں نے پردہ شروع کر دیا، اور ہم بتا سکتے ہیں یہ جو آپ کام کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کتنے واپس لائیں، آپ بتائیں۔ میں نے کہی بات الگ ہے کہ کتنے واپس، میں کار گزاری آپ کو سنا لوں گا، لیکن میں عرض کرتا ہوں اگر ایک بھی واپس نہ لاؤں تو آپ کا سوال صرف اس لیے ہے، سوال صرف اس لیے ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے کام کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک آدمی مجھے ہی پتا نہ کہ کام کیسے ہوتا ہے تو حقیقت کیسے سمجھے گا، تو پھر ہی سوال کرتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے شہر میں حکومت نے 2 محکمے بنائے ہیں، ایک محکمہ تعمیرات ہے اور ایک محکمہ فائر بریگیڈ ہے۔ تعمیرات والے محکمے کا کام ہے بلڈنگ بنانا، اور فائر بریگیڈ والوں کا کام ہے اگر بلڈنگ میں آگ لگ گئی تو آگ کو بجھانا۔ اب آپ فائر بریگیڈ والے سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے مکان بنا کے دیے، وہ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تعمیرات والوں سے پوچھو، ہمارا کام ہی نہیں ہے مکان بنانا، ہم سے یہ پوچھو کتنے جگہوں پر آگ لگی ہم نے بجھا دی ہے۔ تو میں نے کہا ہم فائر بریگیڈ والے ہیں، ہم مکان بناتے نہیں ہیں، ہم جس میں آگ لگے آگ کو بجھاتے ہیں۔ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کتنی آگ بجھائی، یہ میں بتا سکتا ہوں، اور اس پر الحمدللہ ہمارے پاس کارگزاری کا ایک وسیع دروازہ موجود ہے۔ میں 6 سال قبل جب سعودی عرب گیا تو پہلے بھی تھا، لیکن جب کام کے لیے سفر شروع کیا تو مجھے تقریباً ہر ملنے والے نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں ایک معراج ربانی مولوی ہے، ایک تشریف فرمان ہے، ان نے تبلیغی جماعت کی ناک میں دم کر دی ہے، فضائل اعمال پہ اعتراض، فضائل صدقات پہ اعتراض، تبلیغی جماعت پہ اعتراض، ہمارا جینا مشکل ہو گیا، ہمارے لڑکے چھین لیے ہیں، خدا کے لیے کچھ کریں۔ میں نے کہا میں نے ویڈیو سیڈیاں کلپ وائز جواب ریکارڈ کرائے ہیں، آج 5 سال گزر گئے ہیں، اگر اس کے بعد ان کا ایک بیان تبلیغ کے خلاف آیا تو مجھے بتاؤ، فضائل صدقات پر ایک اعتراض پھر آیا تو مجھے بتاؤ۔ کہتے ہیں نہیں آیا۔ میں نے کہا یہی ہمارا کام ہے، ہم نے زبان بول کر آ دی ہے، چپ ہو گئے، لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ مولانا طارق مرزا پر اعتراض ہوئے تو فرمان نے کیے۔ میں نے کہا اٹلی کے ساتھ اس بات پہ گواہ ہے، مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا 4 ماہ ہمارے لڑکے لگائے ایل ہو گیا، خدا نے کچھ کرے۔ میں نے کہا 2 گھنٹے کا میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ میں یہ حلفاً بات کہتا ہوں، مجھے ان حضرات نے کہا کہ مولانا آپ کے بیان نے نا بریکر لگا دی، بریکر ریورس گیئر شروع ہو گئے، اب ہمارا بچہ ادھر نہیں جاتا، جب ادھر سے بیان آتا ہے ہم ساتھ ہی آپ کا بیان پکڑاتے ہیں، ہمارے بچے بچ گئے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو فائر بریگیڈ والے، ہم نے آگ بجھانا ہے، آپ بولتے ہیں آپ نے مکان کتنے بنائے؟ پھر مکان بنانا آپ کا کام ہے، اور جب اس کو آگ لگا دے پھر بجھانا ہمارے ذمہ ہے، آپ دیکھنا پہنچتے کیسے۔ ابھی کل کی بات ہے، ابھی جمعے والے ہم جمعے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو ایک ساتھی کا فون آ گیا، وہ نہیں ہے یہاں کے ساتھی وقت لگا رہے منڈی بابا بھی، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میں یہاں پہ ہوں، ایک ساتھی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں تم رفع دین نماز میں جو نہیں کرتے، حدیث میں رفع دین کر، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا مجھے فون دو، مجھے دو ذرا، تو پکڑا۔ میں نے کہا ابھی کیا بات ہے؟ میں سمجھا وہ شرارتی ہے، سمجھانے والا نہیں ہے، بات سے تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حدیثیں رفع دین کی، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں 4 حدیثیں حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث پوری بخاری میں نہیں ہے، تو بیٹھ کر کرتا ہے کھڑے ہو کر، کہتے ہیں کھڑے ہو کر۔ میں نے کہا بخاری میں بیٹھ کر گیا، تو کیوں بیٹھ کر کھڑے ہو کر کرتا ہے؟ نہیں بخاری شریف میں کھڑے ہو کر گیا، تو بیٹھ کر کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں بیٹھ کر سنت ہے۔ میں نے کہا سنت کب ہوگا جب حضور پاک نے کیا ہوگا؟ تو بخاری شریف میں 4 حدیثیں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کی ہے، تو کھڑے ہو کر کرنا، خود بھی کر۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو عورتوں مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، سب نبی کی امتی ہے۔ میں نے کہا پیشاب کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سب نبی کی امتی ہے، کھڑی ہو کر شروع ہو جاؤ۔ اب جس کو پوری ہماری اس بیک گراؤنڈ کا نہیں نا پتا، تم نے تھوڑا سا محسوس کرنا ہے کہ نہیں یار مولانا صاحب کا لہجہ سکتا ہے، مولانا صاحب کا لہجہ سکتا ہے، دیکھیں یہ لہجہ سکتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا جن کو نہیں پتا وہ نے کہا لہجہ سکتا ہے، اور جن کے سامنے پورا پس منظر ہے وہ تو نہیں کہ لہجہ سکتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا جی یہ جو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے، چلو بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن کسی اور کتاب میں تو ہوگی نا۔ تو میں نے کہا رفع دین نہ کرنے کی حدیث اگر بخاری شریف میں نہیں ہے تو کسی اور کتاب میں ہوگی نا۔ میں کتابیں لکھوا دے تو جا کے دیکھ لے، میں کتابوں کے حوالے دے تو جا کے دیکھ لے۔ تو کیا مجھے بات سمجھ گئی۔ میں اس وقت حبیب نام تھا، میں نے اس حبیب سے کہا، میں نے حبیب سلطان یہ منڈی والے میرا یہ شگرد ہے، اس کے 2 نمبر نوٹ کر لو، آئندہ تاکہ رسو کر اب بتا وہ چلا اسکول سے لگائے گا یا نہیں؟ بولتے نہیں۔
اور کسی پریشان کو سکون دینا ہے، کوئی عبادت نہیں. بڑی بات ہے. آپ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے کوئی دوائی دے دو، اور ہم $1 بھی نہیں مانگتے، کہتے ہیں سکون لے لو، اور آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کام کہتے ہیں جی لاکھوں ڈالر دیتے ہیں سکون کے لیے، اور ایک بندہ $1 مانگے بغیر سکون دلائے تو آپ کہتے ہیں کام ہی کوئی نہیں. تو ایسا اس کو سکون ہے. میں نے کہا کوئی اور سوال ہے تو مجھے بتا، چپ ہو گیا. اسی طرح ہمارے یہاں میں صرف بتاؤں کہ ہم نے بچانا کیسے. میں پاکستان میں تھا تو ناروال سے مجھے اسکول ٹیچر کا فون ہے. مجھے نے کہا کہ مولانا صاحب میرے پاس 4 وہ اسکول ٹیچر نہیں تھا تو تبلیغ سے وابستہ تھا، اسکول ٹیچر دوسرے مسلک کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور میرے پاس کھڑے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیے آپ ایک حدیث دکھا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع یدین چھوڑ دیں گے، حنفی ہو جائیں گے. تو مولانا صاحب میں کون سی حدیث پیش کروں؟ وہ ایسا چیلنج کرتے ہیں جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا. ان کو پتا ہوتا ہے سوال کون سا کرنا ہے نا، وہ سوال سکھاتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا بھی آئیے بھائی آپ فون اسکول ٹیچر کو دے دیں، میں سے خود بات کرتا ہوں اور آپ اسپیکر آن کر لیں. اس نے موبائل کا اسپیکر آن کر لیا. میں نے کہا جی آپ سوال کریں. مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب ایک حدیث بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم چھوڑ دیتے ہیں ہو جائیں گے. میں نے کہا بیٹا تو ایک حدیث دکھا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو، میں رفع یدین شروع کرتا ہوں، پہلے بھی ہو جاتا. پھنس گیا نا. اس نے کیا مانگا ایک حدیث دو حضور پاک نے منع کیا. میں نے سوال کیا کیا؟ جواب سوال مجھے میں رکھا. میں نے کیا پوچھا؟ ایک حدیث دکھاؤ حضور پاک نے. اب سلپ ہو گیا، فوراً سلپ ہونا تھا نا، جواب جو نہیں تھا. مجھے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا لیکن اللہ کے نبی نے رفع یدین کیا تو ہے نا. اب جو بن گیا میں نے کہا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، چھوڑا تو ہے نا. سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا حکم کے مقابلے میں منع ہے اور کرنے کے مقابلے میں چھوڑنا. حکم تو دکھا دے، منع میں دکھا دیتا ہوں، کرنا تو دکھا دے، چھوڑنا میں دکھا دیتا ہوں. جب حضور نے چھوڑ دیا تو تجھے کیوں کرنا ہے؟ جس کی سنت ہے اس نے چھوڑ دیا تو تجھے صرف کس بات کی ہے؟ میں نے کہا اور کوئی سوال ہے؟ چپ ہو گیا. اب بتاؤ تبلیغ والا بچ گیا کہ نہیں؟ تو ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کتنے ہماری بنائے؟ بھائی بنانا آپ کے ذمہ ہے، بچانا ہمارے ذمہ ہے. تو انہیں مل کر کام کرنا ہے، آپس میں لڑائی پیدا نہیں کرنی. میں آج ساتھی کو تفصیل تو میں نہیں پتا اس کمرے میں بتا رہا تھا. تو لمبا رائے گڑھ کی شاخ ہے، ابھی اس کا اہتمام والا تھا. انسان کے پاس ہے رائے گڑھ کی شاخ. میرے اکثر وہاں جب بھی جاتا ہوں سال میں 1-2 جانواں ہوتے ہیں. میں نے بیان طلباء اساتذہ سارے جمع تھے تو میں نے اس میں بیان میں شروع میں آیت پڑھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں نے جب یہ آیت پڑھی تو طلباء سامنے ہنس پڑے. میں نے جب خطبہ ختم کیا تو میں نے کہا میں بتاؤں آپ کیوں ہنسے؟ آپ ہنسے اس بات پر ہے کہ آیت تبلیغ والوں کی بڑی ملازمت ہے. ہم نے تو آیتیں تقسیم کی ہے نا، یہ آیت ختم النبوت والا پڑھے گا، یہ آیت مجاہد پڑھے گا، یہ آیت صحابہ والا پڑھے گا، یہ آیت تبلیغ والا پڑھے گا. آیتیں تقسیم کی ہوئی نا، ہمارا تو پورا قرآن ہے. تو میں نے پھر طلباء سے دل لگی کے لیے میں نے کہا کہ یہ آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے. وہ اور ہنس پڑے. میں نے کہا اس کی وضاحت یہ کہ ادعو الی اللہ میری ہے، اللہ ادعو الی اللہ آپ کی ہے، اللہ بصیرت میری ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا مانا سرودہ آپ لگاتے ہیں، دلیل میں دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس مانا سرودے پر کوئی دلیل ہے تو مجھے پیش کریں. تو لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کوئی پیش کر دیں، اگر نہیں ہے تو پھر مجھ سے لے لیں. انہوں نے کہا آپ دے دیں. میں تو دوں گا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں میرا کام کیا ہے. مجھے وہاں کراچی میں تھا تو خود میں نے تاجگیر سے فیصلہ آباد سے فون کیا. ابھی کراچی ہمارا ایک ساتھی ہے 14 سال تک تبلیغی جماعت سے وابستہ رہا ہے. اب وہ اسی مسجد میں تبلیغ کے مقابلے میں حلقہ لگاتا ہے کہ یار کراچی کو آپ کا شگرد ہونا تو اس کے پاس بھیجو. میں نے کہا جی میں خود کراچی ہوں، میں خود ہی مل لیتا ہوں. اب تو میں خود ہی ضرور نا خود ہی مل لیتا ہوں، شگرد کر گیا. تو آپ کراچی کے ساتھی سے کچھ رابطہ کر رابطہ ہوا میں چلا گیا. اور واقعہ تھا یہ حلقہ تبلیغ والوں نے وقت مقابلے میں لگا تھا. 14 سال جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے والا. میں نے کہا بلاؤ اس کو. آ گیا. لمبی بات ہے، میں ساری آپ کو نہیں سناتا. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرا ان سے ایک سوال ہے. اب یہ سوال اس کا نہیں، کسی نے اس کو پڑھایا ہے. اس نے کہا کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو مانا سے روزہ لگاتے ہیں 3 دن
یہ شرعی عمل ہے یا غیر شرعی؟ میں نے کہا شرعی. اس نے کہا شریعت کا عمل تو بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، تو ان سے پوچھو کہ اس پر دلیل کیا ہے. میں نے کئی تبلیغ والوں سے پوچھا کہ ماہانہ روزے پر دلیل پیش کرو. یہ کہتے ہیں ہمارے کافر کا طریقہ ہے، بزرگ ایسے کرتے ہیں، ہمارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ میں کہ کوئی دلیل پیش کرو. میں نے کہا آپ نے غلط کیا ہے، ان سے پوچھا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ہم سے پوچھتے ہیں، ان کی ذمہ تو دلیل بتانا ہی نہیں، ان کی ذمہ تو فضائل ہے نا. تو اب بتاؤ اگر ایک آدمی نے، میں نے کہا مجھے ہی بتا، ایک آدمی نے مٹھائی کھائی ہو اور اس کو بعد نصبی ہو گئی ہو، تو پھر دوبارہ مٹھائی کی دکان پر جائے گا یا ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ میں نے کہا تو 14 سال تک مٹھائی کھاتا رہا، اب تیرا پیٹ خراب ہو گیا، اب تو دوبارہ مٹھائی کی دکان پر نہ جب ہمارے کلینک گیا، ہم تو یہ 2-4 انجیکشن لگاتے ہیں پھر میں ٹھیک ہوتا ہے. میں نے کہا مٹھائی کی دکان اور ہوتی ہے، کلینک اور ہوتا ہے، اس لیے آپ ان کے پاس ہے جو ہم سے پوچھو. مجھے آپ بتا دیں. میں نے کہا ماہانہ سے روزہ قرآن کریم میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، قرآن کریم میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں. میں نے کہا جی ہاں. کہاں پر ہے؟ میں نے کہا بتاؤں گا آپ مجھے جلدی تو نہیں ہے، ہم سکون سے بیٹھے ہیں، تو بھی سوال کر، میں بھی جواب دیتا ہوں. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ادعو الی سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ولتکن منکم امۃ یدعون. قرآن کریم میں ہے نا. بلغ ما انزل قرآن کریم میں ہے. قرآن میں یہ تو ہے دعوت دو، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ دعوت کتنی دو. کوئی ٹائم مقرر کیے؟ میں کہتا ہوں میں زبیر ہمارا کھانے کو دلا شام کھانا پکا لیں. میں نے یہ نہیں بتایا کیا پکائیں. اب یہ سوچیں گے نا بھی کیا پکائیں، مشورہ کریں گے آپس میں. یار محمد صاحب خود آج کا میں نے کھانا کھانا ہے تو کیا پکائیں ان کے لیے، مشورہ کریں گے. یہ ہمیں اللہ نے فرمایا کہ تم دعوت دو، کتنی دو؟ وہ اللہ نے ہمیں دن تو بتائے نہیں. اب ہم مشورہ کریں گے نا بھی کتنی دعوت دیں یا نہیں کریں گے. میں نے کہا مشورہ کریں گے، بزرگوں کو مشورہ کریں گے کتنی دیں. ہمیں اس کے سامنے پھر اور آیتیں ملی اور ہمیں بخاری شریف ملی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے عرش پہ گئے، میں لمبا واقعہ پیش نہیں کرتا، واپس تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک نے کوئی خاص چیز دی ہے؟ فرمایا 50 چیزیں دی، 50 نمازیں دی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرا تجربہ ہے یہ میں نے 50 نہیں پڑھی، آپ اللہ سے کم کروا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ پاک نے 45 فرما دی. تو موسیٰ نے پوچھا کتنی ہے؟ 45. انہوں نے کہا حضرت میرا تجربہ ہے میں 45 بھی نہیں پڑھی. پھر کم کرا لو، پھر درخواست کی، پھر 5 اور کم ہوگی. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا ملی؟ فرمایا 40. انہوں نے کہا میرا تجربہ ہے میں 40 بھی نہیں پڑھی، اور کم کرا لو. تو یوں 9 چکر لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام کی میرا 5 بھی نہیں پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی. تو موسیٰ مجھے واپس جاتے حیات یہ کتنی کم کرو. تو اللہ پاک وہی آگے میرے پیغمبر یہ 5 پڑھیں گے اجر ہم 50 کے دیں. یہ 5 پڑھیں گے ہم اجر 50 کے دیں. اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے کان کصیام الدہر کلہ اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جو رکھتے ہیں بہت اچھا، جو نہیں رکھتے وہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ رمضان کے بھی رکھیں گے اور 6 شوال کے بھی رکھیں گے. کیا فرق پڑ جائے؟ اب 5 نمازوں میں 50 کا اجر کیوں ہے اور 1 ماہ رمضان اور 6 شوال پر پورے سال کا اجر کیوں ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو آدمی عمل نیک 1 کرے اللہ نیکیاں 10 کی 10 نیکیاں دیتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے 5 نمازوں پہ 50 کا اجر اور رمضان کے بدلے میں 10 مہینوں کا ثواب اور 6 کو 10 رکھ 60 بنے گے، 2 مہینے بن جائیں گے. تو ایسے میں قرآن سے پتہ چلا. میں نے کہا قرآن کریم صحیح بخاری اور مسلم شریف ان کو آپس میں ملا دیں. اب آپ دیکھیں ہمارے کافر نے ماہانہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ تم دعوت دو. اب دعوت کتنی دیں؟ ایک دعوت ہے مؤذن کی، وہ تو روزانہ 5 اذانیں دیتا ہے، دعوت دے. ایک دعوت ہے خطیب کی، وہ جمعے کو بیان کرتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے. ایک دعوت ہے قرآن کے قاری کی، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. اور ایک ہے تاجر کی، اسکول ٹیچر کی، انجینئر کی، فیکٹری والے کی، وہ دعوت کتنی دے؟ آپ بتاؤ ماہانہ سے روزہ علماء کے لیے عوام کے لیے؟ بتاؤ ہمارے لیے تو نہیں ہے نا. ہم ماہانہ سے روزہ نہ لگائیں پھر آپ کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں.
پہلا فکر کرتا ہے کہ مورچہ مانا سوچا کیوں لگاتے ہیں نصاب ہی ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر کیوں پریشانی ہے. ہاں آپ ڈرائیور سے پوچھ لیں تو علماء کو لگانا چاہیے ان کے ذمہ بھی ماننا پھر ہم نہ لگائیں تو چلو آپ کو تھوڑا بہت اشکال بھی کر لیں. میں نے کہا بات سمجھے علماء دعوت دے رہے ہیں مؤذن اذان کے ذریعے قاری صاحب قرآن پڑھانے کے ذریعے خطیب درس قرآن کے ذریعے. اب مسئلہ تھا عوام کا عوام کتنی دعوت دے اللہ پر محمود وہ دعوت دو یہ کتنی دعوت ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہم نے بخاری اور مسلم کے دیکھنے سے پتہ چلا 5 رمضانوں پر 50 کا اجر 1 ماہ رمضان 6 شوال پر سال کا اجر کیوں یہ ایک عمل پہ 10 نیک اعمال کا اجر ملتا ہے. تو اگر یہ ہر مہینے 3 دن لگا لیں گے تو اجر ملے گا 30 دن. تو ہر مہینے 3 دن لگانے سے پوری زندگی دعوت کا اجر ملے گا. اس لیے ہم نے ماہانہ سے روزہ رکھا ہے. میں نے کہا کہ اس پہ اعتراض ہو اب چپ کریں اعتراض. آپ کہتے ہیں جواب نہیں ملتا تو جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لینا چاہیے نا. اب میں اب دیکھیں آپ کے ذہن میں میری دلیل آ گئی. اب آپ کو روزے پر شرح صدر ہوگا کہ نہیں؟ اب وہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اکابر فرماتے. اب آپ کہیں گے اکابر فرماتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے ہمارے بزرگوں نے کہا جس کی بنیاد یہ ہے. جب بنیاد آپ کے پاس ہوگی نا تو آپ کے اکابرین سے کوئی بندہ ہٹا نہیں سکے گا. اور جب بنیاد بھی نہیں ہوگی اور اہل علم سے تعلق بھی نہیں ہوگا تو پھر اکابر سے ہٹانا بہت آسان ہوگا. اور یہ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہتا ہوں ہمارے مسلک کو چھوڑ کے وہی بندہ بدلتا ہے کہ جس کا تعلق صرف تبلیغ سے ہوتا ہے. تبلیغ کا کام کرتے تعلق اہل علم سے نہیں. اور اگر تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اہل علم سے رابطہ رکھے کسی شیخ سے بیعت ہو جائے علماء کے مستقل درس سنے یہ بندہ تبلیغ کا کام بھی کرے گا اور بگڑے گا کبھی. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے مزاج میں بگاڑ پیدا ہو. ابھی یہ ویسا لگا جس میں وقت لگا کھڑے ہو جائے یہ پتہ کیوں گا میں سمجھ گیا تھا. میں نے ان سے کل کہا تھا کہ تو رائبر سے بزرگ آ جائے تو آپ سب کہتے ہیں پاکستان سے بزرگ آئے مجھے میرے کہہ رہا بزرگ آئے. بزرگ کا مانا رائبر کی تبدیل ہے یا بزرگ کا مانا نیک آدمی ہے. مجھے پیار محبت میں کہہ رہے تھے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس لیے کہا تھا کہ مولانا صاحب پتا چلے کہ تمہیں بھی بزرگ سمجھتے یہی تم نے میرے سوال کا جواب بتایا مجھے بغیر بتائے دیا. اسے ہماری مولوی کے زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر. یہ ہماری اصطلاح ہے. دفع دخل مقدر کا معنی کیا ہوتا ہے گفتگو کے دوران ایک سوال پیدا ہو وہ سوال نقل کیے بغیر جواب دے دے یہ کہتے ہیں دفع دخل مقدر ہے. تو میرا سوال نقل نہیں کیا لیکن مجھے نہیں جواب سنا ہے. اللہ ہم سب کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. نمبر 1 امت کو ایمان امال پہ لانا. نمبر 2 امت کا ایمان اور امال بچانا. ابھی 5 دن قبل کی بات ہے ہم شارجہ میں تھے تو ہمارے مولانا صاحب دوستوں نے گھر میں دعوت دی اور مجھے انہوں نے فون پر بتا دیا کہ آپ کی دعوت کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیکن کچھ تھوڑا سا نا وہ ہل گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں نشست ہو لیکن ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے ان کے لیے آپ کو بلایا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کھانے کے لیے گئے تو مولانا صاحب کھانا میں نے کہا یار کھانا بعد میں کھا لیں گے. میرا دل ہے کہ پہلے کوئی آپ لوگ مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. میں نے اپنا لمبا سفر صرف کھانے کے لیے تو نہیں کیا. اب اس کو تو احساس نہیں دلانا ہم تیرے لیے آئے. تو میں نے کہا بھی آپ سب لوگ نہ بیٹھے اور بیٹھ کے بات سنیں. ایک ساتھ بیٹھ کھڑا کر دیتے کھانے والوں خود ڈیل کرے یہاں بیٹھنے والوں سے کوئی نہ گھر اس کا تھا نا تو جب بھی باہر بیل آتی تو کسی نے اٹھنا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ نہ اٹھے. میں نے کہا بھی کوئی نہ اٹھے. ایک ساتھی میرے ساتھ خدمت پر بخش باہر کھڑا کرتا. میں نے کہا سوال کرے. اب کچھ لوگوں نے سوالات شروع کر دی. ایک دو کو جب اس کی جھجک کھلی نا تو بول پڑا ہم تو چاہتے وہ بات کرے. مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ہم فضائل اعمال کی تعلیم کراتے ہیں اور اس پر نہ ہمیں کچھ سوالات ہیں. میں نے کہا سوالات کریں لیکن ایک بات میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ تجھے سوالات نہیں کسی نے تجھے بتائے. یہ آپ مجھے صاف بات کرو آپ کو سوال کسی نے سمجھایا کہتے کسی نے سمجھایا. میں نے کہا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں مجھے اعتراض نہیں. میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا علم اتنا نہیں کہ تجھے سوال پیدا ہو تجھے کسی نے سمجھایا کہ اس کے اوپر سوال کرنا چاہیے. پہلے تو یہ سمجھایا کہ تیری سطح علم کی کتنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے اب کرے سوال. مجھے کہنے لگا اس میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا. غالباً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا حضرت زبیر کو دیا تو وہ ان کا پھینک کا خون نے خود پی لیا. تو خون تو نجس ہوتا ہے اس کا پینا تو جائز ہی نہیں ہے کیسے پی لیا. میں نے کہا بھی خون نجس ہوتا ہے قوتی کا ناپاک ہوتا ہے نبی کا خون ناپاک نہیں ہوتا اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو مجھے اب جو سوال پڑھایا تھا نا مجھے پتا تھا اس نے کس طرف پہ آنا ہے. مجھے کہنے لگا خون تو خون ہی ہوتا ہے نا وہ نبی کا یا امتی کا خون میں کیا فرق ہے.
قرآن کریم نے کوئی فرق نہیں کیا یہ امتی کا یہ نبی کا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ خون تمہارا ناپاک ہے اور نجس ہے تو خواہ امتی نبی خون تو خون ہی ہوتا ہے. تو جب حدیث میں آ گیا یہ فضائل مال کی حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے اور جب حدیث قرآن کے خلاف ہے تو پھر حدیث بھی لیتے ہیں پھر قرآن کریم لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کبھی مچھلی بھی کھائی ہے؟ کہتے نہیں کھاتے رہتے ہیں. میں نے کہا مچھلی تو حرام ہے آپ نے کیسے کھا لی؟ مجھے کہتے کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں حرمت علیکم المیتۃ مچھلی کو آپ نے ذبح کیا تھا. کہتا نہیں. تو میں نے کہا مردار تو حرام ہے قرآن کہہ رہا ہے. مردار تو مردار ہوتا ہے نا مچھلی ہو یا بکرا ہو مردار تو مردار ہی ہے تو کیسے حلال ہوگی؟ کہتے نہیں حدیث میں ہے نا. میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن نے کہا نہیں سارے مردار حرام ہے تو پھر حدیث کیسے؟ جب حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی حدیث کو چھوڑ دے قرآن کو عمل کرے. اب وہ پھنس گیا. کہتے ہیں پھر کیا کریں؟ میں نے کہا نہیں آپ مجھ سے نہیں پوچھو آپ اللہ سے پوچھو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. کہتا ہے جی اللہ سے کیسے پوچھے؟ میں نے کہا کسی امام سے پوچھے گا تو تکلیف ہو جائے گی تو مشرک بن جائے گا. شرک تو نہیں کرنا نا. ہم نے تو توحید پر رہنا تو اللہ سے پوچھ کہ اللہ میں پھنس گیا آپ مجھے جواب دے. اللہ سے ہم کیسے پوچھے؟ تو میں نے کہا پھر کس سے پوچھے گا؟ جب ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے پوچھو تو آپ کہتے ہو شرک ہے تو پھر پوچھنا کیسے ہے؟ یا اللہ سے پوچھو یا اللہ کے رسول سے پوچھو. کہتے ان سے تو نہیں پوچھ سکتے. میں نے کہا کسی مولوی سے پوچھنا ہے نا. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا مجھ سے پوچھنے کے بجائے صحابہ کے شریعت امامات ابو حنیفہ سے پوچھ لو. پھر ان سے پوچھ لو ہم سے پوچھتے ہو شرک. تو خیر اس کو میں نے کہا بیٹا بات سمجھو قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا قرآن کریم کی شرح کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا ادھر قرآن میں ہے کہ میتا حرام ہے مردار. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نہیں مچھلی اس میتا میں شامل نہیں ہے مچھلی الگ ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ خون ناپاک ہے. نبی کے عمل نے بتا دیا کہ نبی کا خون اس سے الگ ہے. تو جس نبی نے مچھلی کو الگ کیا اسی نبی نے اللہ کے فرمانے کے نبی کے خون کو الگ کیا. عام امتی کا خون الگ ہوتا ہے نبی کا خون عام مردار الگ ہوتا ہے مچھلی الگ ہوتی ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا اور مسئلہ پوچھے. اب دیکھیں ہم بچا رہے ہیں کہ لا رہے ہیں؟ بچا رہے ہیں. یہ ہماری نشست نہ ہوتی ہے نا وہ تو جا رہا تھا. میں نے کہا اور بات پوچھ رہے. مجھے کہنے لگا کسی آدمی سے تعویذ لے کر گلے میں لٹکا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کسی آدمی سے دم کرا سکتے ہیں؟ کہتے ٹھیک کرا سکتے ہیں. میں نے کہا دم کرانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. میں نے کہا کس چیز کا دم؟ کہتے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ کچھ بھی ہو. میں نے کہا سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا جائز ہے؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا لکھنا جائز نہیں ہے؟ ہم جو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں تو بسم اللہ لکھیں گے نا اللہ کا نام لکھیں گے نا شعر کو نہیں لکھنا. میں نے کہا بھی جس چیز کو پڑھنا جائز ہے اس کو لکھنا بھی جائز ہے اور جس کو پڑھنا جائز ہے اس کو لکھنا بھی جائز ہے. اب بتاؤ گالی دینا جائز ہے؟ گالی کو لکھنا. اللہ کا نام لینا جائز ہے؟ اللہ کا نام کو لکھنا یہ بھی جائز ہے. میں نے کہا بات سمجھ تیرے دل میں بات پوری کھل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم دیا تھا وہ لکھ کر دیا تھا یہ بغیر لکھے دیا تھا؟ مطلب کہتے ہیں بغیر لکھے. میں نے کہا جو ہمارے پاس ہے کہتا وہ لکھا ہوا. میں نے کہا تو شرک ہوا نا قرآن لکھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس میں شرک کی بات کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نام میں شرک کی بات کون سی ہے؟ اگر آدمی اللہ کا نام لکھ کر دے گلے میں ڈال لو تو یہ شرک کیسے ہو جائے گی؟ تو وہ تھوڑے نہیں ہے گلے میں لٹکانے کے لیے. مجھے کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا اور بات کریں. اب 2 سوالوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے ہر سوال کا جواب ملنا ہے. کہتے ہیں مجھے شرک صدر ہے. میں نے کہا نہیں مجھے شرک صدر نہیں ہے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. اب میں تسلی کر فجر تک بیٹھوں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. بس میں صرف ایک بات کیا ہوں میں نے تو بات اس کو سمجھانی تھی نا. میں نے مجمع میں خطاب کیا. میں نے کہا آپ میں سے کسی بندے نے میرے جانے کے بعد کہا ہمیں تبلیغ جماعت پر اعتراض ہے ہمیں فضائل صدقات پہ اعتراض ہے فضائل مال پہ اعتراض ہے فقہ حدیث پر اعتراض ہے پھر اگر میں تمہیں کہوں تم گندے لوگ ہو تو میری بات غلط نہیں. میں جب بیٹھوں جتنے اعتراض ہے تم کر لو جانے کے بعد تم کہتے ہو اعتراض ہے. جب میں آتا ہوں تمہارے سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. کوئی تبلیغ والے جواب نہیں دیتے. تمہیں تبلیغ والوں میں فضائل سنانے ہیں دلائل تمہیں ہم نے سنا تو ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ تو سبب کی یاد کر لینا. میں تو خطابت کو جو نہیں دکھا رہا مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے ذمہ 2 کام ہیں امت کو ایمان اعمال پہ لانا اور امت کا ایمان اور اعمال بچانا. بہاولپور ایک جگہ ہے مبارک بہاولپور میرا زور کے بعد بیان تھا. بیان کے بعد اس پہ 2 ٹیچر تشریف لے تو پہلے تبلیغ جماعت سے وقت لگاتے تھے. اب تبلیغ جماعت کے خلاف مورچہ بند ہو کے لڑائی لڑ
ہم نے بات کرنی، میں نے کبھی فرمایا پہلے ہم تو اس بات سے تعلق تھا، اب ہم نے چھوڑ دیا، تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا تو آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو بالکل تھوڑا کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے، تاکہ میں بھی چھوڑ دوں اگر بات آپ کی اچھی ہو۔ مجھے وہ کہنے لگا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں کچھ باتیں ایسی لکھی ہیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں، ہم نے شرک چھوڑ دیا تو عید پر کام شروع کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی سمجھا تھا وہ کون سا شرک ہے۔ اب اس نے ایک واقعہ سنا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا تو جنگل سے گزرا، جنگل سے، اب رستے میں مسافر تھا، بیمار ہو گیا، نہ علاج کے لیے دوا نہ علاج کے لیے طبیب، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے علاج کا انتظام فرما دے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر علاج کیا اور اس نے اس بندے سے کہا کہ میں پوچھا بھی تو کون ہے، اس نے کہا کہ میں فلاں ولی ہوں جو مر گیا تھا اور مجھے خدا نے بھیجا ہے تیرا علاج کرانے کے لیے۔ مجھے اس نے کہا کہ قیامت سے پہلے کسی بندے کا زندہ ہو کے دنیا میں آنا یہ تو کفر ہے، عقیدہ یہ تو شرک ہے، حضرت شیخ نے کفر لکھا ہے، ہم نے خیر بات کہہ دی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب میں بتاتا ہوں اگر یہ کفر قرآن میں ہو تو پھر یہ جس کو تو کفر کہہ رہا نا، اگر یہ قرآن کریم میں تو قرآن بھی چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا قرآن میں ہے، میں نے کہا ہے یہ تو بات کی بات ہے نا، اگر یہ قرآن میں ہو تو قرآن چھوڑ دے گا، اب یہ تو کہہ رہا مشکل تو ہے چھوڑ دوں گا، مجھے آپ بتائیں۔ میں نے کہا چلے میں آیتیں پڑھتا ہوں تو گنتے جانا۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا، پہلے بارے میں قاتل ملتا نہیں تھا، بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اللہ سے پوچھ دو کہ ہمارا قاتل کون ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ پاک نے وحی بھیجی اور فرما دیا موسیٰ علیہ السلام انہیں کو گائے ذبح کرو، میں شارٹ کر قصہ سنا رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں سنا رہا، گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگاؤ، یہ مقتول خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لیا، میت کے ساتھ لگایا، وہ زندہ ہو گیا، اس نے بتایا میرا فلاں قاتل ہے۔ میں نے کہا قیامت سے پہلے آ گیا نا، اب کیا تجھے کفر ہے؟ قرآن کریم میں پہلا بارہ تو چھوڑ دو، اس میں تو کفر آ گیا نا، اس کو چھوڑ دو۔ دوسرے بارے میں ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، الوف الف کی جمع ہے، الف ہزار کو کہتے ہیں، وهم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ میں نے شیخ نے ایک کی بات کی ہے نا، دوسرے بارے میں ہزاروں کی بات کی ہے، اگر ایک کا قیامت سے پہلا کفر ہے تو ہزاروں کا تو بہت بڑا کفر ہوگا نا، تو فضائل چھوڑ دو دوسرا بارہ میں نے کہا چلے ہمیں تیسرا بارہ پڑھتا ہوں۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کوئی ولی تھے یا حضرت عزیر علیہ السلام دونوں روایت تھے، عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، تباہ شدہ بستی پڑی تھی، پوچھا اللہ اس بستی کو تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فامات اللہ مئۃ عام ثم بعث، عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ سنا نا آپ نے واقعہ؟ میں نے کہا عزیر علیہ السلام قیامت سے پہلے آگے کفر ہے نا، تیسرا پارہ چھوڑ دو، میں اگلا پارہ کہتے نہیں بس کافی۔ میں نے کہا اب بتاؤ یہ کفر ہے؟ مجھے کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے یہ تو نبی کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا ولی کی وہ ولی کی کرامت ہے، اس طرح نبی کا معجزہ کفر نہیں ہوتا تو ولی کی کرامت بھی کفر نہیں ہوتا۔ ہم نبی کا معجزہ بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا اور بات بتائیں، اب جتنے تبلیغ والے ساتھی بیٹھے تھے، میں نے کہا کوئی فور ایسا ہے تو اس کو لے آؤ جس کو سوال تھا کہ آج صاف کرنا۔ ہمارے حضرات جو کتابیں لکھی ہیں نا وہ چھوٹے آدمی بہت بڑے آدمی، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، آپ ناراض نہ ہونا، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے کہ بندہ آپ سے پوچھے گا نا، آپ نے کہنا اور بھائی ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جو بڑوں نے لکھی ہیں، وہ نہیں سمجھتے، ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہنا کہ میں اعتراض نہیں کرتا، مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا۔ آپ کتنے بندوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیں گے کہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے؟ آپ مطمئن رہیں گے جو بوڑھے بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں نا، یہ نوجوان ان نے نہیں ڈر، انہیں کھسکڑ ہے، نہیں دلیل پیش کرو، جمیل صاحب دلیل پیش کرو، پھر بندہ کٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی کہ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، نمبر 1 امت کو ایمان پہ لانا اور نمبر 2 امت کا ایمان اور عمل بچانا۔ لانا بھی ہے، بچانا بھی ہے۔ لانے والی محنت فضائل والی ہے اور بچانے والی محنت پوری دنیا میں تبلیغی جماعت محنت کرتی ہے لانے والی، اور ہم محنت کرتے ہیں بچانے والے، اور عالمی سطح پہ
لانے والی محنت کا آغاز جنہوں نے کیا ہے ان کا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن نے بچانے والا کام دنیا میں شروع کیا ہے اس کا نام حضرت محمد نہیں لیکن محمد الیاس ضرور ہے. ایسے ہی ہے. اب ایک کو آپ لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں پھر امت آنی شروع ہو جائے گی، بچنی ختم ہو جائے گی. تو ہم نے امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے. اپنی کارگزاری سناتے ہوئے بندے کو کبھی بھی شرم و حیا سے حجاب سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ میرا مشاہدہ ہے، میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے. جب میں اپنی کہا مجھے خود ایک میں نام نہیں لیتا، مجھے خود ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب آپ بیان کرتے ہیں بڑا مزہ، اور جب آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا بس مزہ خراب ہو جاتا. میں نے کبھی آپ کہتے ہیں ہم چلے پر گئے کارگزاری سناتے ہیں، میں کارگزاری سنا تو آپ کہتے ہیں کیوں خراب ہو گیا؟ کوئی ہر بندہ اپنی کارگزاری بناتا ہے کہ نہیں؟ تعمیرات والے بتاتے ہیں ہم نے فلاں میں بلڈنگ بنائی ہے، اگر خیر بلڈنگ والا بچایا میں نے فلاں والا بچائی ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے بلڈنگ بنانی بھی ہے، بلڈنگ بچانی بھی ہے. بلڈنگ کون سی ہے؟ انسانیت کی تعمیر کرنی ہے. ہم نے امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے. لانے والی محنت فضائل والی ہے اور بچانے والی محنت دلائل والی ہے. میں تیسری اور آخری بات کہتا ہوں، میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میں 3 باتیں عرض کروں گا. نمبر 1 حیثیت امت کی ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، امت کو ایمان امال پہ لانا. نمبر 2 امت کا ایمان امال بچانا. دوسری محنت اس کے لیے تمام وسائل استعمال کریں. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کتب تحریر کی ہیں، رسالے نکالے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پاپولر تیار کیے ہیں، پوسٹر تیار کیے ہیں، مختلف زبانوں میں کتابیں الحمدللہ آنا شروع ہوئی ہیں اور جدید وسائل نکلے تھے. میڈیا سوشل میڈیا ہم نے استعمال کیا. چینل ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں، جب اللہ دے گا ہم اس کو بھی استعمال کریں گے. ہم اس کو رکنے والے نہیں ہیں، بس مسئلہ اسباب کے جس دن آئیں گے ہم اپنے چینلوں کا بھی کام انشاءاللہ شروع کریں گے. باقی پاکستان کے بعد چیزوں کا درس قرآن میں آتا ہوں کہ ہمیں صبح 7 سے 8 پاکستانی ٹائم کے مطابق وہ مجھ سے ہفتے میں 2 دن مانگتے ہیں اور میں مہینے میں بھی ایک دن نہیں دے پاتا اپنی مصروفیات کی وجہ سے. ہم اس کو بھی درس قرآن میں آتے ہیں. تو اسی طرح آپ میں سے جن کو مسائل کی حاجت ہو ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ہمارے ای میل نمبر موجود ہے. آپ ای میل کریں اور اس کے ذریعے اپنے گھر بیٹھے مسائل پوچھیں. اگر فیس بک کا استعمال کرتے ہیں تو احناف میڈیا سروسز یہ ہمارا پیج ہے، آپ اس کو لائک کریں اور اس میں اپنی ہمارے روزانہ کے مسائل دیکھیں. اور واٹس ایپ اگر استعمال کرتے ہیں، رات بھی رکھوایا تھا، جو حضرات رات نہیں تھے تو میں اس کو گزارش کرتا ہوں ہمارے واٹس ایپ سروس کا نمبر لکھ لیں جو رات نہیں تھے اور واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں. آپ اس کو نمبر لکھ لیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی انشاءاللہ مجھے یہاں صبح جو بھائی صاحب شاکر بھی دکھا دیں، میں دیکھو میرے پاس آ گیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آپ اس نمبر کو لکھ لیں اور آپ انشاءاللہ آج ہی اگر میسج کریں گے تو کل آپ کے پاس شروع ہو جائے گا. نمبر لکھ لیں +923006 8445718 لکھ لیا. پھر لکھ لیں +923006 8445718. آپ اس کو سیو کریں گے احناف میڈیا کے نام. اس کو جو پاس آتے ہیں میرے نام سے سیو کرتے ہیں، اس کو میں استعمال نہیں کرتا، تو احناف میڈیا کے نام سے سیو کریں اور آپ اس میں صرف میسج لیں گے السلام علیکم، اپنا نام لے کر عبداللہ فرام خان اور یہ میرا کام ہے، ملازم ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کچھ بھی ہے، اپنا نام لکھتے ہیں، کام لکھتے ہیں اور ساتھ اپنا ملک لکھتے ہیں. آپ انشاءاللہ آج میسج کریں، کل آپ کا جواب آ جائے گا. اس میں ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بیان ہوتا ہے 2 منٹ کا اور لمبے سے لمبا بیان ہے 12-13 منٹ. اس سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا، مختصر سا بیان ہوتا ہے. آپ اس کو روزانہ سنتے رہیں اور مزید ساتھیوں کو دیتے رہیں. تو تیسری میں نے وہ گزارش آپ سے کی ہے وسائل کا استعمال، اور جو لوگ اس عنوان پہ کام کرتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ آدمی ان کے لیے دعائیں کرے، حفاظت کے لیے، قبولیت کے لیے، شرور و فتنوں سے بچنے کے لیے. اور جس حد تک ممکن ہو، میں یہ بات کہتے اس لیے ڈرتا ہوں کہ آپ کا ذہن نہ بنے کہ مولانا صاحب فنڈ کی اپیل کرتے ہیں، اس لیے میں بات کہنے سے ڈرتا ہوں. اتنا کہنا ضرور ہو کہ جو یہ کام کریں ان کے ساتھ جانی اور مالی آپ سپورٹ کریں، تعاون کریں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں، میں رات بھی بیان میں کہا تھا، ہمیں ڈر ایسا لگتا ہے کہ اپنے گھنٹے ڈیڑھ کے علمی بیان پر پانی پھیر دیں اور لوگ سمجھیں کہ شاید ہمیں نے فنڈ کے لیے جمع کیا ہے. اب وہ اللہ ہوا ہرگز فنڈ کے لیے جمع نہیں کیا، محض آپ کو مسلک، عقیدہ اور اپنی گفتگو سمجھانے کے لیے جمع کیا ہے. لیکن 3 باتیں میں نے عرض کی تھی. نمبر 1 امت کو ایمان امال پہ لانا اور امت کا ایمان امال بچانا. نمبر 2 وسائل کا استعمال اور نمبر 3 کام کرنے والوں کے ساتھ جس حد تک ممکن ہو
اسباب کے درجے میں تعاون اور کسی کے لیے دعائیں کرنا ایک بہت بڑا تعاون ہو. میں ابھی مدینہ منورہ میں تھا، ایک ساتھی مجھے ملا اور اس کی دعا سن کر اللہ دعا ہے کہ میرے آنسو نکلے. مولانا صاحب میں رات 2 بجے آپ کا بیان سن رہا تھا تو صبح ہی آپ سے ملاقات ہوگی. تو میں آپ کے لیے 2 دعائیں کرتا ہوں، ایک تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور دوسرا آپ سے کام آپ کی صلاحیت کے مطابق نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق لے. ایسی میری دعا ہے. ہماری صلاحیت تو ہے ہی کوئی نہیں نا، جب چاہے ختم ہو جائے، اور اللہ کی شان تو کبھی ختم نہیں ہوتی. میری صلاحیت کے مطابق نہیں، اللہ شان کے مطابق لے لے. اللہ مجھے اور آپ سب کو قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کے ساتھ یہ بیت کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ابھی ان کے قریب آ جائے انشاءاللہ. بیٹا چھوٹا آ جاؤ، آگے آ جاؤ.